السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ مائدہ مدنی صورت، چھٹے سپارے کا 9واں رکوع، آیت نمبر 28 سے 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ اگر تو مجھے مار ڈالنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو بھی میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ جی، جب قابیل کی قربانی مردود ہو گئی تو اس کا طیش انتقام میں بدل گیا، اور اس نے علی العلان اپنے بھائی حابیل کو دھمکی دے دی کہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ شاید قابیل کا یہ خیال ہو کہ حابیل کے مرنے کے بعد اس لڑکی پر میرا ہی حق باقی رہ جائے گا۔ اس کا جواب حابیل نے یہ دیا کہ اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے، بلکہ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ پرہیزگاری کی راہ اختیار کرتے، اس صورت میں شاید تمہاری قربانی قبول ہو جاتی، اور اگر تم مجھے ماننے پر ہی تلے ہوئے ہو تو میرا ایسا قطعاً کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں بہرحال اس معاملے میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اسے بہت بڑا ظلم سمجھتا ہوں۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار وذالک جزاء الظالمین۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرا اور اپنا گناہ سب کچھ سمیٹ لے اور اہل دوزخ سے ہو جائے، اور ظالم لوگوں کی یہی سزا ہے۔ جی، یعنی ناحق قتل کرنے والے کی سزا صرف یہی نہیں ہوتی کہ اسے اس کے جرم کے عوض جہنم میں ڈال دیا جائے، بلکہ اس کے ساتھ مقتول کے گناہ بھی اس کے کھاتے میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے 2 لشکروں یا 2 صفوں میں سے کسی ایک صف میں زبردستی لایا جائے، پھر کسی شخص کی تلوار میری گردن اڑا دے یا کسی کا تیر مجھے مار ڈالے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قاتل اپنے اور تیرے گناہ سمیٹ کر اللہ کے پاس آئے گا اور وہ جہنمی ہے، یعنی تم پر کوئی گناہ نہیں۔ نیز کئی احادیث میں صراحت سے مذکور ہے کہ قیامت کے دن ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بالآخر دوسرے کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر ہی لیا، چنانچہ اسے مار ڈالا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ جی، قابیل نے اپنے بھائی کی باتیں سنی تو کچھ عرصہ ان پر غور کرتا رہا، لیکن بالآخر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک حابیل زندہ رہے گا اس کا نکاح اس لڑکی سے نہیں ہو سکتا، لہٰذا اسے ختم کر دینے سے ہی اسے کچھ فائدہ پہنچ سکتا ہے، اور نفس کے شیطان نے اسے سبز باغ دکھا کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ اپنے بھائی کا قصہ پاک کر دے۔ پھر جب اس نے اسے مار ڈالا تو اس پر ہر طرف سے لعنت اور پھٹکار پڑنے لگی کہ ایسے نیک سیرت اور مشفق بھائی کو اس نے بے قصور مار ڈالا ہے، اور آخرت میں جو اس کے لیے سزا ہے وہ تو بہرحال مل کے رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے کبیرہ گناہوں سے محفوظ فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔